السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار حیدر انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، جو 13 جماعتوں کی حکومت ہے، تو اس کو IMF نے جو قسط جاری کی ہے اس پہ وہ پورا پاکستان جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشی منائیں اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہم پہ کرم ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ اس میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معروف دانشور نوم چومسکی کہتے ہیں کہ ریاستیں لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں مفلوج رکھنے کے لیے یا محدود رکھنے کے لیے بڑے اخراجات کرتی ہیں۔ ہمیں چونکہ یہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمارے اوپر ایسا نصاب تعلیم ہے اور ہمارے ساتھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ رہبری کے لبادے میں رازنی کیا ہے اور ملک کے لیے ہمدردی کیا ہے اور بے دردی کیا ہے۔ ناظرین، یہ بتانا ضروری ہے کہ IMF جو ہے وہ ایک بینک ہے جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ، یورپ اور برطانیہ وغیرہ، ان کے مفادات کی نگہبانی کرتا ہے اور ان کے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے۔ ہم اس IMF کے رکن 11 جولائی 1950 کو بنے۔ اس کے بعد ہمیں IMF سے یہ 19واں پروگرام ہم اب لینے جا رہے ہیں۔ ابھی ہمیں IMF 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط دینے جا رہا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے، یہ ملک کیسے آگے بڑھ سکے گا۔ جب ہم نے ماضی میں دیکھا اور اس کے بعد ابھی جو 1984 سے لے کے آج تک IMF کو ہم نے 16 ارب ڈالر اور ساتھ میں جو اصل رقم ہے اور ساتھ میں 2 ارب ڈالر ہم نے سود دیا ہوا ہے واپس۔ ابھی جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 10 ارب ڈالر کا سیلاب سے نقصان ہو چکا ہوا ہے، اور IMF نے جو شرائط عائد کی ہیں اس میں دفاعی بجٹ میں کمی، 75 ارب روپے کی دفاعی بجٹ میں کمی کے ساتھ ساتھ جو ترقیاتی اخراجات ہیں، جو مالیاتی معاملات ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بھی انہوں نے اصلاح دی ہے۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ توانائی جو ہے وہ اس میں سبسڈیز جو ہیں وہ ختم کریں اور اس کو مہنگا کریں۔ ساتھ ساتھ IMF یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے۔ اب آپ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ ہمارے توانائی میں بجلی کے ریٹس کہاں جا چکے ہوئے ہیں۔ ابھی ایسا ہو رہا ہے کہ بجلی کا بل ادا کرنا عام آدمی کے لیے تقریباً ناممکن نہیں، اگر تو مشکل ضرور ہو چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھائی جا چکی ہیں، ابھی یہ اور بڑھیں گی، یہ چیزیں اور بڑھتی جائیں گی، چونکہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ سب کچھ بڑھانا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ ٹیکس ہے، ٹیکس آپ دیکھ لیں کہ ٹیکس کس قدر زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ درجنوں قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ متعارف کروا دیے گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں آسانی سے کہ یہ لوگ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ لوگوں کے جسم سے جو سانس ہے وہ بھی نکالنے کے در پہ ہیں، لوگ تو نکال چکے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ساتھ میں جو اور سمجھ لیں کہ ہمیں ایک اور مصیبت کا سامنا ہے، وہ یہ ہے کہ 2026 میں IMF کو 5 ارب اور 59 کروڑ ڈالر آپ نے واپس کرنے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے جو واپس کیے جائیں گے؟ اگر یہ واپس نہیں کیے جا سکیں گے تو یہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ ملک گروی رکھا جا رہا ہے۔ اب سمجھنے والی بات کیا ہے؟ سمجھنے والی بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے جو حکمران یہاں پہ پاکستان پہ رہے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی، ملک کی جو ضرورت ہے، ملک کے جو مفادات ہیں، اس کو مد نظر نہیں رکھا۔ انہوں نے جو عالمی طاقتیں، امریکہ ہے اور دیگر جو عالمی طاقتیں، ان کے مفادات کو، ان کے معاملات کو مد نظر رکھا اور ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں بار بار IMF کے دروازے پہ جا کے دستک دینی پڑتی ہے، بلکہ اپنے آپ اپنے ملک کو گروی رکھنا پڑتا ہے، اور دن بدن یہ گروی رکھتے جا رہے ہیں چیزوں کو۔ ابھی یہ آپ یہ سمجھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں توانائی کا ہے۔ اب توانائی کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے۔ کیا ایک منصوبہ جو لگتا ہے، مثال کے طور پہ نیلم جیلم جو ایک پروجیکٹ لگا، اس میں اربوں روپوں کی کرپشن ہوئی، اور آج وہ چونکہ ناقص بنا تھا آج وہ بند ہے، اور ایک میگا واٹ بجلی نہیں بنا رہا۔
جبکہ اربوں روپے وہ لے کے جا چکا ہوا ہے یہ منصوبہ۔ اسی طرح کی چیزیں ہمارے ہاں ہر بڑا منصوبہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، IMF ہے، یہ پاکستان میں کرپشن کو پروموٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کو، کسی بھی ملک کو یہ جو کرپشن ہوتی ہے یہ دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ IMF سمیت جو عالمی ادارے ہیں وہ پاکستان میں، اپنے ملک میں وہ کرپشن برداشت ہی نہیں کر سکتے، زیرو ٹالرنس ہے، لیکن پاکستان میں وہ کھلے دل سے کرپشن کو برداشت کرتے ہیں۔ اور آپ ذرا اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ بھارت میں جو وہاں پہ جو خاندانی جماعت تھی کانگریس، اس کو ایک سائڈ پہ لگا دیا گیا ہوا ہے، جبکہ مودی وہاں پہ وہ مسلسل اقتدار میں آ رہے ہیں۔ وہاں پہ موروثیت کو عالمی برادری مناسب نہیں سمجھتی، لیکن پاکستان میں دو خاندان، زرداری خاندان اور شریف خاندان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا حکومت میں بار بار آنا بہت ضروری ہے۔ ابھی اگر پاکستان میں کوئی ادارہ کام کرنے والا ہو، آج آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ بھی اس پہ کام کریں، آپ بھی اس کو دیکھیں۔ سیلاب آ گیا ہوا ہے، پاکستان ڈوبا ہوا ہے، لوگ کھلے آسمان تلے ہیں، بے حال ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، اپنی زندگی کی اذیت کاٹ رہے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آج جو ہماری یہ جو لیڈرشپ ہے، اس کے اکاؤنٹس دیکھے جائیں آج کی تاریخ میں۔ آج ان کے اکاؤنٹس کو دیکھ لیں آپ کہ اس میں کتنے پیسے موجود ہیں، آج ان کی زمینیں پاکستان میں، آج ان کی جائیدادیں پاکستان میں کتنی ہیں۔ آج سے ٹھیک 6 ماہ بعد جب یہ IMF کی قسط بھی لگ جائے گی، یہ جو سیلاب کا پیسہ آئے گا یہ بھی لگ جائے گا، اس کے بعد یہ اگر کوئی ادارہ ہو پاکستان میں، محب وطن کوئی فرد ہو، تو وہ اس پہ ریسرچ کرے کہ آج سے 6 ماہ بعد یہ جو حکمران ہیں ہمارے، ان کے اکاؤنٹس میں، ان کی UAE میں یا امریکہ میں یا لندن میں یا یورپ میں ان کی جائیدادیں آج سے 6 ماہ بعد کتنی بڑھیں گی، آج ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں اور 6 ماہ بعد کتنے پیسے ہوں گے۔ یہ دیکھنے لائق چیز ہے کہ یہ جو IMF کا پیسہ ہے یہ سیلاب کے نام پہ جائے گا، دیگر پروجیکٹس کے نام پہ جائے گا، لیکن جائے گا وہیں پہ جہاں 30-40 سالوں سے جا رہا ہے، یہ مخصوص تجوریوں میں جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو کرپشن کو روکنے میں سنجیدہ ہو، جو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے پاکستان کو، یہ کرپشن کا ناسور، اس کو روک سکے یا روکنے کے لیے کوئی ایفرٹ کر سکے۔ ایسے ادارے ابھی تک یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اور یہ جو ابھی ہم IMF کی قسط لے کے بہت اتراتے پھر رہے ہیں، یہ ہمارے گلے میں پڑے گی، ہم ملک کو گروی رکھیں گے، پھر بھی جان نہیں چھڑا سکیں گے قرضے سے۔ لیکن ہمیں جو توانائی بحران کا سامنا ہے، یہ تو بالکل بحران ہے ہی نہیں ہے، یہ تو پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں امریکہ اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے دونوں کی، لیکن وہ روس سے تیل خرید رہا ہے۔ ہم جو ہیں وہ پاکستان میں ہمیں تو امریکہ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، اس سے زیادہ تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم روس سے تیل نہیں خرید سکتے، ہم ایران سے تیل نہیں خرید سکتے، ہم گیس نہیں خرید سکتے۔ اگر ہمیں توانائی بحران کا سامنا ہے تو ہم توانائی یہ ایران اور روس سے سستے داموں خرید کے اپنی صنعتوں کا پہیہ کیوں نہیں چلا پاتے؟ یہ ساری کہانیاں ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اشرافی ہے، جس طرف بھی ہے، وہ ساری ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اس ملک کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن دوسری طرف وہی اس ملک کو ڈبو رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ سمجھنے کے لیے شعور کی ضرورت ہے، ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے، اپنے حقوق پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک شہری کی حیثیت سے کیا حقوق حاصل ہیں، وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ ہمارے نام پہ، اس ملک کے نام پہ آنے والا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں، آج پاکستان میں مختلف مسائل بھی ہیں اور مصائب بھی ہیں، اور اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ پاکستان پوری دنیا میں کوئی ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی یہ جو ہمارے برادر اسلامی ملک طالبان جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، انہوں نے بھی یہ ایک طرح کی وارننگ دے دی ہے کہ پاکستان، ان کے وزیر دفاع جو ملا عمر کے فرزند ہیں، مولا یعقوب صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ
پاکستان اپنی فضائی حدود امریکہ کے جو ڈرونز ہیں ان کے لیے نہ دے. اب امریکہ یہاں سے ڈرونز بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا, لیکن ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے طالبان بھی آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہمارے لیے مسائل پیدا نہ کریں. ہم ہر طرف سے کوئی بھی ہمارے ساتھ جو پڑوس میں ملک ہیں, چائنا کے علاوہ, چائنا کے بھی اپنے مفادات ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ چلنے پہ تیار ہو. ہماری خارجہ پالیسی کچھ نہیں ہے, اور ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہم مقبول لیڈرشپ کو ایک سائڈ پہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک ایسا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جس میں یہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایسی جماعت کہ جس کی جڑیں کراچی سے لے کے وزیرستان تک ہیں اس کو سائیڈ لائن کر دو. یہ عالمی ایجنڈے ہیں. عالمی ایجنڈا یہ ہے کہ مثلاً فرقہ واریت ہو, صوبائیت ہو, لسانیت ہو, اور ایسی جماعتیں بالکل نہ ہوں کہ جو چاروں صوبوں میں موجود ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, سوچئے گا, ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے سوچئے گا, اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.